بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو چھوڑنا مسلمانوں کو کفر اور شرک تک پہنچانے والا ہے۔ نماز کو چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں۔ نماز دن کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نماز میں خاموش رہنا ایک فرض عمل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شروع اسلام میں ہم سے اپنے باز میں کھڑے شخص سے نماز کی حالت میں بات کر لیا کرتا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی بات نہ کرو۔ پھر ہم سے خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ فائدہ: نماز میں بات چیت نہ کرنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ نماز چھوڑنے کا نقصان: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال اور دولت سب چھین لیا گیا۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کر اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نماز کے لیے مسجد جانا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ جتنی مرتبہ جاتا ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عزیز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض ہے اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ ثواب کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ ثواب کر لے۔ فائدہ: اگر نماز میں کوئی واجب سے چھوٹ جائے یا واجبات فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ ثواب کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کی صحت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یا ارشاد فرمائی، نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور غلاموں نوکروں کے حقوق ادا کرو۔ اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے مسجد جانے کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور ان میں وہ ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا
کہ کچھ بھی میل نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حالت ہے پانچوں وقت کی نمازوں کی کہ اللہ تعالی ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ خواجہ نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع اور سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع اور سجدہ پر بھی قادر نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔